بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحدا منهما قذفته في النار. وفي رواية: فلا أبالي. صدق الله ورسوله النبي الكريم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو عقل سلیم عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کا تعارف اور پہچان کروانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، جبکہ عقل سلیم ہی کافی تھی اس بات کے لیے کہ ہم اپنی عقل سلیم سے اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو پہچانیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان برآں کرتے ہوئے فرمایا، اپنے انبیاء کی زبانیں کہ میں خالق ہوں، مالک ہوں، قادر ہوں، مختار ہوں، متکبر ہوں. یہ ساری صفات اپنے خود نے اپنے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، اور حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی یہ صفات ہم تک پہنچائی، اللہ کا تعارف ہمیں کروایا. اللہ کے تعارف میں ایک سب سے بڑی چیز ہے کبر، بڑائی، کہ بڑائی اللہ کی صفت ہے. ایک حدیث قدسی ہے جس کو میں نے ابھی پڑھا ہے کہ الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور بزرگی میری چادر ہے، میری ازار ہے. جو میری ان دونوں صفات میں سے کسی صفت کے متعلق جھگڑے تو میں اس کو جہنم میں ڈال کر بے پرواہ ہو جاؤں گا. تو بڑائی یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ بڑائی والا ہے، اس کو قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر بیان
حشر کی آخری آیات میں هو اللہ الخالق البارئ المصور میں المتکبر بھی بیان فرمایا کہ اللہ بڑائی والا ہے. اللہ کے 99 نام صفاتی ان میں بھی المتکبر فرمایا کہ اللہ بڑائی کا مالک ہے. اب جب اللہ بڑائی کا مالک ہے تو یہ بات طے ہو گئی کہ بندہ بڑائی کا مالک نہیں ہے. بڑائی کا مالک اللہ ہے، بندہ نہیں ہے. اب اگر بندہ بڑائی اختیار کرتا ہے، بڑائی ظاہر کرتا ہے، اپنے اندر بڑا پن رکھتا ہے، تو گویا کہ اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا. بڑائی اللہ کی صفت ہے. بندہ اگر بڑا پن اختیار کرتا ہے تو یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے اعلان کیا ہے انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بڑائی جتانے والوں کو، بڑا پن اختیار کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو بڑائی کے مقابلے میں، تکبر کے مقابلے میں دوسری صفت تواضع، عاجزی، انکساری، چھوٹا پن، یہ اس کے مقابل صفت. اللہ اپنے بندے میں تواضع اور عاجزی کو پسند کرتا ہے، بڑائی اپنے لیے خاص کی ہے. بڑائی کس لیے اختیار کی جائے؟ بڑائی کے اسباب کیا ہیں؟ کوئی اپنے مال پر گھمنڈ کرتا ہے، کوئی اپنے بدن کی طاقت پہ گھمنڈ کرتا ہے، کوئی اپنی کرسی اور منصب پر گھمنڈ کرتا ہے، کوئی اپنی زمین پر، مال پر گھمنڈ کرتا ہے، کوئی اپنے حسن پر گھمنڈ کرتا ہے، کوئی اپنے علم پر گھمنڈ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں، غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ انسان کے پاس یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں یا خود بندے کی ہیں؟ دل سے جب جواب پوچھیں گے تو یہی جواب ملے گا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، بندے کی ذاتی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، جب ہم اپنے دل سے یہ سوال کریں کہ یہ ساری صفات، ساری چیزیں، مال ہے، کرسی ہے، منصب ہے، عزت ہے، حسن ہے، علم ہے، یہ ساری چیزیں تیرے پاس دائمی ہے، مستقل ہے، پرماننٹ ہے، یا کچھ مدت کے لیے تیرے پاس آئی ہیں اور ختم ہو جائیں گی؟ جب یہ سوال ہم اپنے دل سے کرتے ہیں تو بھی جواب یہی ملتا ہے کہ یہ چند دن کے لیے تیرے پاس آئی ہے. آج یہ مال تیرے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگا. آج یہ حسن تیرے پاس ہے تو یہ کل کسی اور کے پاس ہوگا. آج یہ علم تیرے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگا. آج یہ منصب اور کرسی تیرے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس. کسی کے پاس دائمی نہیں ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. زمانہ ہمیشہ کسی ایک کے ساتھ نہیں رہا. ہمیشہ ایک آدمی مالدار رہا ہو نہیں. ہمیشہ ایک آدمی جب اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور اس وقت جو خوبصورتی لے کر کے پیدا ہوتا ہے، موت تک کیا اسی خوبصورتی کا حامل بن کر کے رہتا ہے؟ نہیں. ہمیشہ ایک آدمی علم کا مالک رہتا ہے، کیا اسی ہمیشہ رہتا ہے؟ نہیں. ساری چیزیں وقتی ہیں، لیکن اللہ کا حسن ہمیشہ ہے، اللہ کا علم ہمیشہ ہے.
اللہ کی قدرت ہمیشہ ہے، اللہ کی طاقت ہمیشہ ہے، اللہ کی کرسی ہمیشہ ہے۔ اب ہم خود سوچیں کہ وقتی طور پر ہم نے سوچ لیا کہ یہ ساری چیزیں مال بڑائی کا سبب ہیں، لیکن بڑائی کا سبب جب ہے کہ جب یہ مستقل اور پرماننٹ ہو۔ ہمارے پاس یہ مستقل اور پرماننٹ نہیں ہے، اللہ کے پاس یہ مستقل اور پرماننٹ ہے، تب ہمیں فوری طور پر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میرے پاس یہ صفات اگرچہ وقتی طور پر آ گئی لیکن مستقل اور دائمی نہیں، لہذا مجھے اپنی ان صفات پر اترانا نہیں چاہیے، مجھے زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تو زمین پر اکڑ کر مت چل۔ تو یہ سوچے کہ میں زمین پر اکڑ کر چلوں گا تو زمین پھٹ جائے، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، ہرگز تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا۔ تو اپنے عہدے اور کرسی کے نشے میں، تو اپنے علم کے نشے میں، تو اپنی عزت کے نشے میں، تو اپنے مال کے نشے میں یہ چاہے کہ میں بلندی سے آسمان کو چھو لوں گا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ساری صفت، یہ بڑائی، یہ اللہ کی صفت ہے، بندے کی صفت ہے۔ بڑائی اختیار کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو پھر اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ مقابل صفت تواضع اور عاجزی ہے۔ جس بندے نے بھی اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کی ہے، وہ بندہ دنیا میں زندگی میں بھی چمکا ہے اور مرنے کے بعد بھی چمکتا رہا ہے۔ بندہ اپنے اللہ کے لیے چھوٹا پن اختیار کر لینے کی وجہ سے خدا سے دور تھا تو خدا کے نزدیک ہوا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ شاہی پہلوان، حکومت بادشاہ لوگ دنگل کرایا کرتے تھے، وہ اپنے پہلوان رکھا کرتے تھے۔ تو جنید بغدادی اپنے وقت کے بادشاہ کے پہلوان تھے۔ دنگل ہوا، جنید بغدادی میدان میں ہے، دنگل میں ہے، کون ہے مجھ سے کشتی لڑنے کا دعویٰ کرنے والا؟ بہت مشہور پہلوان تھے، کسی کی ہمت نہیں کہ جنید بغدادی کے مقابلے میں میدان میں اتر جائے۔ ایک انتہائی پتلا دبلا کمزور بوڑھا وہ اترتا ہے میدان میں، لوگ سارے کے سارے ہنس رہے ہیں کہ کیا ہوا، یہ انسان، اس کی کھوپڑی تو صحیح ہے، لوز تو نہیں ہے، ہنس رہے ہیں، ٹھٹے کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن وہ چلا جاتا ہے۔ کشتی کے طریقے کے مطابق کشتی شروع ہوئی۔ جب آمنا سامنا ہوا تو سارے نظارہ دیکھنے والے دور بیٹھے ہوئے، وہ دونوں آپس میں کیا بات کر رہے ہیں وہ تو کسی کو سنائی نہیں دے رہی، لوگ دور ہیں۔ اس بڑے گھرناٹ آدمی نے کہا، پتلے دبلے نے کہا کہ میرے گھر میں اتنے دن سے فاقہ ہے اور میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ہوں، میں سید ہوں، اگر تو آج کشتی ہار جائے گا تو میرا فاقہ دور ہو جائے گا، تجھے نبی کا واسطہ ہے تو آج کشتی ہار جا، تاکہ تیرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تیری پہلوانی مشہور ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرا کام بچ جائے گا، تجھے رسول کا واسطہ ہے۔ دونوں کی کان میں بات ہو گئی، کچھ دیر الم ٹلے کیے، داؤ پیچ لگائے، کچھ دیر کے بعد جنید بغدادی
کو لٹا لیتا ہے اور سینے پر بیٹھ کر سینہ ٹھوکتا ہے، سینے پر مکی مارتا ہے اور پورے نظارہ نگاروں کو، دیکھنے والوں کو اپنے جیتنے کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سارے لوگ حیرت اور تعجب کے اندر مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا ہو۔ الغرض کشتی ہار گئے جنید بغدادی۔ ابھی تک یہ جنید بغدادی جنید ہیں، شاہی پہلوان ہیں، آج کشتی ہار گئے۔ رات کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرماتے ہیں، جنید تم نے میرے نسب کا لحاظ کیا اور میرے نسب کی خاطر اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا ہے۔ جنید تو کل مٹا نہیں ہے، اب تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگا۔ کل کی کشتی سے تیری ذلت نہیں ہوئی، یقیناً تو نے میرے آل کی عزت کی ہے، اللہ اب تجھے عزت دے گا، دونوں جہاں میں عزت دے گا۔ پھر وہ جنید جو کل تک شاہی بادشاہ تھے، شاہی پہلوان تھے، آج یہ کشتی ہارنے کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہونے کے بعد اب یہ جنید خدا کے قریب ہونا شروع ہوتے ہیں، اور اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ سید الاولیاء بن گئے، اللہ کے ولیوں کے سردار بن گئے۔ سارے ولیوں کا سلسلہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، اور ان کے واسطے سے آگے دیگر صحابہ اکرام تک پہنچتا ہے۔ تواضع اختیار کی ہے، بڑائی اختیار نہیں کی، تکبر اختیار نہیں کیا، تواضع اختیار کریں گے۔ آج وہ جنید بغدادی اگر شاہی بادشاہ شاہی پہلوان تک رہے ہوتے تو وہی ان کا نام ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عزت کی خاطر اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے پیش کیا، اپنے آپ کی ذلت برداشت کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں میں چمکا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے، جو اللہ کے لیے چھوٹا پن اختیار کرتا ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اللہ اس کی عزت کی چار چاند لگا دیتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اب تک کی میری بات کا حاصل یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے بڑائی اختیار کریں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کے پیغام کو قبول نہ کریں، رسول کے سامنے بڑائی اختیار کریں کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار نہ کریں، آپ کی بات کو اختیار نہ کریں۔ مخلوق کے سامنے بڑائی، مخلوق کے سامنے بڑائی، مخلوق کو اپنے سے حقیر جاننا، اپنے آپ کو مخلوق میں افضل سمجھنا، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ چند قسم کی بڑائی ہے۔ یہ بڑائی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے اور بڑا بن رہا ہے۔ فرعون خوب بڑا بنا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن آج دنیا فرعون کو کتنا جانتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل نے بڑائی اختیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ آج ابو جہل کو کون جانتا ہے؟ مخلوق کے سامنے بڑائی اختیار کرنا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا، آج دنیا ان کو نہیں جانتی۔ ہم اور آپ اللہ کے فضل سے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ علیہ السلام سید الانبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ فخر کونین ہیں، فخر کائنات ہیں، آپ کی وجہ سے نظام کائنات بنا اور سجایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی تواضع، صلح حدیبیہ کا واقعہ لے لو، ساری دب کر صلح کر رہے ہیں، خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ قرآن کریم اسی صلح کو فتح مبینہ کہہ رہا ہے۔ سارے صحابہ کو حیرت ہے، عمر اپنے غصے پہ تاب نہیں لا رہے ہیں، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اختیار کر رہے ہیں، جبکہ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کے حکم پر سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن بزرگوں اور دوستوں، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تربیت کے لیے بھیجا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قلیل مدت 23 سالہ مدت میں آپ نے محنت کی ہے اور لوگوں کی کایا پلٹی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، بہت سارے واقعات، بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث ہیں اس سلسلے میں، لیکن وقت ہو چکا ہے اور میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر کے انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ آپ سے میں ایک شکایت کر کے بات کو پوری کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن ہمیں اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت عطا کی ہے۔ ہم 8 دن اپنے کاروبار میں، اپنے ذاتی کام میں، تقاضوں میں مشغول رہتے ہیں، اور جمعے کے دن آپ کی مسجد کے نظام کے مطابق ایک 20 منٹ دین کی بات کے لیے طے کیے ہیں۔ پتہ ہے کہ اذان ہوتے ہی ہمارے یہاں اتنے منٹ پر بیان شروع ہوگا، 20 منٹ 25 منٹ ہم نہیں نکال سکتے، بڑا دکھ۔ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم آپ کے امتی ہو کر اگر دین سے اور دین کی بات کو سننے سے اور دین کی بات پر عمل کرنے سے اعراض کریں گے، بزرگوں اور دوستوں، کیا حشر ہوگا ہمارا، کیا حشر ہوگا ہمارا۔ آپ اور ہم سب سنتے ہیں اور سنتے چلے جا رہے ہیں اور دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خدا کے واسطے 15 منٹ 20 منٹ وہ آپ نے طے کیے ہیں، لیکن نظام سے چل رہا ہے تو کم سے کم 20 منٹ تو آنے چاہیے۔ وقت پر آنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.